سورہ کہف جمعرات کو مغرب سے جمعہ والے دن تک سارا ٹائم پڑھی جا سکتی ہے؟ ہاں جی پڑھی جا سکتی ہے، غروب شمس سے لے کر جمعرات کے دن جب سورج غروب ہو اس سے لے کر اگلے دن جمعے کی شام کی اذان ہونے تک سورۃ الکہف آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ وہی ثواب ہوگا۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ تصویر کشی اور پینٹنگ جائز ہے؟ بغیر ضرورت کے جائز نہیں ہے تصویر کشی اور کیا پینٹنگ سیکھنے کی حد تک؟ اگر تو ضرورت ہے تو پھر جائز ہے، اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر جائز ہے۔ اور شادی وغیرہ میں جو سیلفی وغیرہ لیتے ہیں، یہ سوال ہے ان کا انگلش میں لکھا ہوا سیلفی جو ہاں نہیں، یہ شادی میں نہیں لینی چاہیے، مہندی میں، شادی میں، ان موقعوں پہ تصویر سے بچنا چاہیے۔ یہ سوال ہے۔ اگر کسی بندے نے سود پر قرض لیا تو اس کی نماز ہو جائے گی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سودی آدمی کی نماز نہیں ہوتی۔ گزارش یہ ہے کہ سود گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور اس طرح کا گناہ ہے کہ جس طرح کوئی آدمی اپنی ماں سے منہ کالا کرتا ہے، ماں سے بدکاری کرتا ہے، تو جس نے سودی کام کیا اس نے اتنا بڑا جرم کیا کہ اپنی جاننے والی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس نے اعلان جنگ کیا۔ لیکن وہ نماز یہ ایک الگ فرض ہے، سودی کاروبار وہ الگ ہے اور نماز الگ ہے، اس لیے وہ نماز پڑھے۔ یہ تو نہیں کہ ڈبل مجرم بن جائے، ایک تو سودی کاروبار اس کے ساتھ پڑا ہوا ہے اور دوسرا وہ نماز چھوڑ دے تو کافر ہو جائے، اس لیے نماز پڑھے، وہ الگ فرض ہے، اور سودی کام وہ کوشش کرے اور محنت کرے اس کو چھوڑنے کی۔ امام جغر ہو، منافق ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ اگر تو آپ کے قریب جو مسجد ہے یا نماز کے وقت جو امام آپ کو ملا ہے وہ چغل خور اور منافق ہی ہے، ویسے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم کسی کو منافق کہہ نہیں سکتے کیونکہ ہمیں اس کے دل کا پتہ نہیں ہے، تو کسی کو منافق کہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ جو بھی کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہے، اور اگر علامات ہوں نفاق کی، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، اور یہ جو خیانت کرنا اور جھگڑے کے وقت بکواس کرنا، گالیاں نکالنا، یہ منافق کی علامات ضرور ہیں، تو چغل خور اور منافق اس طرح کا جو آدمی ہے اس کو مستقل امام مقرر نہ کریں۔ لیکن اگر انتظامیہ نے کیا ہوا ہے اور آپ ایک نمازی کی حیثیت ہے، آپ ذمہ دار نہیں ہیں، تو پھر آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں، نماز آپ کی ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی، اس کی چغلی اور اس کے منافق ہونے کا گناہ اس کے ساتھ ہوگا، تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی۔ راج کی رانی کیا بسم اللہ کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے؟ ہاں جی، سورۃ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ان 7 آیتوں میں سے ایک اس آیت کا ہے۔ اگلا سب ہوا کہ اگر حصہ ہے تو پھر اونچی آواز سے امام صاحب بسم اللہ کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ سوال وہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی نہیں پڑھتے، اس لیے امام اونچی نہیں پڑھتے۔ اور اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں لوگ بسم اللہ کو پڑھتے نہیں ہیں تو وہاں امام کو اونچی پڑھنی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بسم اللہ بھی یہاں ہے، بسم اللہ بھی یہاں ہے، تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم ویسے کرتے ہیں۔ اگر وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، ویسے میرا خیال ہے کہ اسکولوں میں جو پڑھایا جاتا ہے نا، پہلے تختیاں لکھاتے تھے، رائٹنگ بڑی اچھی ہوتی تھی، اب یہ وضو یہ کیسے لکھا ہوا ہے، 2 واو لکھی ہوئی ہے اور ایک رازدار لکھی ہوئی ہے، رازدار بس ہے۔ یعنی اس کا معنی کہ اردو سے ہم نے جو ہے نا ہمارے بچوں نے وہ
اس کو خیر بات کہہ دیا ہے، اور ہم بھی اپنے بچوں کے ساتھ انگلش بولتے ہیں کہ بھئی ان کو انگلش آ جائے اور ان کو برطانیہ میں جگہ مل جائے. اب یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہے. اگر وضو کرنے کے لیے پانی نہیں یا پانی گندا ہے تو نماز کیسے ہوگی؟ اگر پانی نہیں ہے یا پانی نجس ہے تو پھر تیمم کریں اور نماز پڑھیں. پہلا سوال یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ اگر بسم اللہ نہیں پڑھی تو وضو نہیں، اور اگر وضو نہیں تو نماز نہیں. اگر ہمیں وضو کے درمیان میں یاد آئے کہ بسم اللہ نہیں پڑھی تو کیا درمیان میں پڑھ سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ بسم اللہ کہنے کے بغیر وضو نہیں ہوتا. اور دوسرا جو سوال ہے کہ درمیان میں یاد آئے تو وہ دوبارہ پھر ابتدا سے شروع کریں، بسم اللہ کہہ کر دوبارہ وضو شروع کریں. اگر ہم نے نماز نہیں پڑھی اور وضو میں بسم اللہ بھی نہیں پڑھی اور بعد میں یاد آئے یا شبہ ہو تو کیا دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھیں؟ یعنی نماز بھی نہیں پڑھی اور بسم اللہ سے وضو بھی نہیں کیا تو اس کو چاہیے کہ بس وہ وضو کرے اور نماز پڑھے، وضو کرے اور نماز پڑھے. اگرچہ وقت زیادہ بھی ہو جائے تو وضو کر کے نماز پڑھے. رانا صاحب کا ایک سوال. اگر کسی وجہ سے کوئی نماز ہی رہ جائے اور 2-3 دن بعد یاد آئے تو کیا اس نماز کی قضا دینی ہوگی؟ یعنی نمازی ہے، اس کو ایک نماز بھول گئی، تیسرے دن اس کو یاد آیا کہ اوہ میری تو وہاں بیٹھے تھے اور وہاں سب بیٹھے تھے، نماز ہی نہیں پڑھی میں نے. اس کو چاہیے کہ وہ جب بھی اس کو یاد آئے، اگر بھول گیا ہے اسی وقت وہ نماز پڑھے، اگرچہ ہفتہ یا 15 دن کیوں نہ گزر جائیں، جب یاد آئے وہ نماز پڑھے. جی اونچی آواز رہا اونچی. پہلا مسئلہ یہ جی کہ میں دل کا مریض ہاں، اور بھی اتنے کافی بندے دل کے مریض ہیں. کدی کدی ادا ہوتا ہے کہ امام صاحب بہت اونچی آواز پڑھتے ہیں، وہ دل پہ کر لگ پہ اس بارے اس بارے میں یہی ہے کہ پھر وہ اعتدال میں رکھے نا قرات. مقصد صرف نمازیوں کو قرات سنانی ہوتی ہے، سارے محلے کو سنانی تو مقصود نہیں ہوتی، نمازیوں کو ہی قرات سنانی مقصود ہوتی. اتنی آواز کر لے کہ سب نمازیوں کو پہنچ رہی ہے، بہت زیادہ اونچی کر کے. اور کانوں میں ہم بھی کئی اپنے شاگردوں کو دیکھتے ہیں وہ بھی پورا ہی زور لگا دیتے ہیں اور سلام پھیرتے ہیں تو پسینہ آیا ہوتا ہے ان کو. تو اکیلے جیسے مرضی پڑھے، نماز میں اعتدال ہونا چاہیے اور کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. نمبر 2 جی، میرا ایک بہت ہی پیارا دوست ہے، بڑا ہی پیارا وہ نماز ہلدا جی، مینو تکلیف ہوتی ہے، میں ٹوکدا وہ میری گل نہیں منتا. اچھا چلو کوئی بات نہیں، آپ کو ثواب مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ثواب ہے. نمبر 3 عصر کی نماز ہے، 4 فرض پڑھ لے، امام صاحب پڑھا رہا ہے، 2 تو بعد عطایات بنا اٹھ گئے، کھڑے ہو گئے. اردو میں بات کرتا ہوں. عصر کی نماز ہے، 4 رکعت پڑھنے ہیں، جماعت کھڑی ہے، 2 رکعت کے بعد بیٹھنا تھا، عطایات پہ نہیں بیٹھا گیا، بھول گئے. ہر بندہ بھول سکتا ہے، بھول گئے، کھڑے ہو گئے، بالکل سیدھے کھڑے ہو گئے، پیچھے کم از کم 3 لقمے آ گئے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، جو بھی ہوا، امام صاحب بیٹھ گئے. جی 2 رکعتیں اور پڑھی، پھر عطایات پڑھ کے اس کے بعد سلام سجدہ صاحب کر لیا. تو میں نے ان کو روکا، میں نے کہا جی آپ نے غلطی کے اوپر دوسری غلطی کی ہے، آپ محتاط رہیں. وہ کہنے لگے کہ میں نے جو کیا ہے وہ صحیح کیا ہے، میں آپ کو گزارش یہ ہے کہ اس امام صاحب نے غلط کیا، اس نے صحیح نہیں کیا، اس کو اس مسئلے کا پتہ نہیں ہوگا. اگر کسی نے 2 رکعتیں پڑھ کر تشہد بیٹھنا ہو اور وہ بھول جائے، تشہد نہ بیٹھ سکے اور سیدھا کھڑا ہو جائے، تو پھر سب کو سیدھا کھڑا ہو جانا چاہیے اور 2 رکعتیں پڑھ کر پھر ان کو تشہد جو درمیان میں رہ گیا تھا 4 رکعتیں پڑھ کر آخر میں
سجدہ سال کر لیا. اور یہ جو اس نے کیا ہے کہ وہ کھڑے ہونے کے بعد پھر واپس آیا پھر اس نے تشہد پڑھا، یہ وہ حدیث سے واقف نہیں ہے. اگر وہ کوئی ادھر ہے تو وہ سن لے، اگر ادھر نہیں ہے تو آپ مجھے الگ بتا دیں. میں اس عالم صاحب سے پوچھوں گا کہ کون سی کتابیں ہیں جو آپ نے 4 پڑھی ہیں. یہ تو صحیح بخاری میں حدیث ہے، اس کے خلاف ہے. اچھا استاد محترم، آج کل میڈیا کا دور ہے نا، سوشل میڈیا پہ سر ہم سر سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں سر، علماء ہیں کہ وہ ایک دوسرے پہ یہ فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ ملحد ہے، یہ قادیانی ہے یا یہ رافضی ہے. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ رافضی کا مطلب کیا تو وہ کہتے ہیں کافر ہے. تو استاد محترم سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کوئی ہیلا بہانہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ کہ وہ کہتے ہیں اگر ہم ڈائریکٹلی ہم کافر کہیں گے کسی کو تو یہ فتویٰ ہم پہ بھی لوٹ سکتا ہے. یعنی کہ لوگوں کے اعتراض سے، لوگوں کے سوال سے بھی بچتا ہے سر وہ، اور دوسرا وہ ایسی باتیں بھی کہتا ہے کہ جس کا مطلب وہ خود کہتا ہے کہ یہ کافر ہے. سر اس کے بارے میں ذرا چاہیے تھا کہ کیا وہی الفاظ اگر وہ بندہ نہ ہو تو وہی الفاظ اس عالم پہ لوٹ آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ ہاں جی، لوٹ آتے ہیں. یہ بالکل صحیح حدیث ہے. اس کو چاہیے کہ اس طرح کے فتوے نہ لگائے، اس لیے کہ اگر کوئی آدمی اکیلا ہی اس طرح فتوے لگانے شروع کرے، ایک تو غلط ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ لڑائی فساد یہ اس کا اندیشہ ہے. ایک دوسرے کو کافر کہیں گے، پھر لوگ لڑائی پر بھی آ جائیں گے. کسی معین شخص کو کافر کہنا جب تک اس پر حجت قائم نہ ہو اور اسٹیٹ کی طرف سے یہ جاری نہ ہو کہ یہ کافر ہو گیا ہے، مسلمان ہونے کے بعد یہ مرتد ہو گیا ہے، اتنی دیر تک آپ اس کو نہ کافر کہہ سکتے ہیں نہ اس کو سزا دے سکتے ہیں. آئندہ کوئی پروگرام کا اعلان ہاں آئندہ بھی انشاءاللہ آپ جب کہیں گے تو انشاءاللہ میں حاضر ہوں. ایک دو سوال کرنے کی اجازت ہے کہ ٹائم بس ختم ہو گیا. نہیں جو نا لوگ جی اگلے سیشن میں رکھ لیجیے. آپ ادھر آ جائیں. ویسے دور سے آئے تھے سر. آپ پتہ ہے آپ کہاں سے آئے. اچھا استاد محترم کہ اگر ہم یہ کہیں کہ فلاں یعنی کہ نام لے کے اگر ہم کہتے ہیں کہ بریلوی جو ہے یہ مشرک ہے، دیوبندی جو ہے یہ بدعتی ہے، اور شیعہ جو ہے یہ کافر ہے، تو سر اس طرح کا مطلب اوور آل کسی غلط ہے. میں نے تو اس میں بھی امامت میں جب میں نے کہہ دیا ہے کہ آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، جب تک وہ اسلام کے اندر پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا استاد محترم دوسرا، کیا اللہ تعالیٰ نے کسی بڑے سے بڑے عالم کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ کسی کے اپنا ایمان کا فیصلہ کر سکے، جتنا مرضی پڑا ہوا چاہے سر؟ تو سر یہ پھر ہم کسی نے ایک شخص کو بواسیر ہے، بری خارج ہوتی ہے، مجبور ہے، اس کا مصیب کا صورتحال اس کو چاہیے جو سوال کیا ہے محترم تسار بھائی نے اور خاص صاحب نے کہ ایک آدمی کو بواسیر ہے اور خون کے قطرے اس کو گرتے رہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے ایک دفعہ وضو کر لے، ایک دفعہ، اور اس وضو سے ایک نماز مکمل پڑھ لے، تو یہ اس کے لیے جائز ہے. جب وہ دوسری نماز آئے گی اس کے لیے نیا وضو کر لے، یہ اس کے لیے اجازت ہے. نماز نہیں چھوڑ سکتے، دوسری نماز کے لیے وضو کرے گا، اور اس نماز میں اگرچہ ہوا خارج ہوتی بھی رہے، ایک دفعہ وضو کیا ہے اس سے ایک نماز آپ پڑھ سکتے ہیں. نماز کے بعد بیٹھا رہے اسی جگہ پہ اور دوسری نماز بھی اسی کے ساتھ پڑھ لے 2 گھنٹے بعد وہ دوبارہ وضو کرے گا. ہاں جی، اگر اس کو تحریک کی یعنی ہوا خارج ہونے کی بیماری ہے یا بواسیر ہے، اس دوران اس کو ہوا خارج ہوئی ہے تو دوسری نماز کے لیے پھر اس کو نیا وضو کرنا. میرا سوال یہ جی شہزاد صاحب میرا سوال یہ ہے آپ تو کم ہو گئے تھے، چلو اس بار میں یہ ہے کہ قرآن پاک اور احادیث مبارک کے ہوتے ہوئے کہ حنبلی، شافعی، مالکی تعلیمات کی ضرورت کیوں پیش آئی؟
जब कुरान व हदीस हमारे पास मौजूद है तो फिर ये जो चार आइमा इकराम हैं और इनकी आगे से हम सारे ये हनफी हैं, ये मालकी हैं, ये शाफी हैं, इस तरह हमने सेग्रीगेशन कर दी, सबको अलग अलग कर दिया। ये पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि जब कुरान ने हमें मुसलमान डिक्लेयर कर दिया तो इतनी तफरका बंदियाँ हमने क्यों डाल दी? अपनी अपनी सब ने शॉप, अपनी अपनी दुकानदारी सब ने शुरू कर दी। मैंने कुरान पढ़ना सीखा, मैंने दीन पढ़ना सीखा, मुझे जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए जो हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ थी वो यही थी कि कुरान ने तो हमें मुसलमान डिक्लेयर किया है, लेकिन यहाँ पे हम सब अलग अलग हुए हैं। और तीसरा इसके ऊपर सवाल ये है कि हमने अपने आप को अहले हदीस क्यों कहना शुरू कर दिया है, जबकि हम क्यों नहीं अपने आप को मुसलमान कहते हैं? आपने अहले हदीस कहना क्यों शुरू किया? इसकी वजह तो ये है कि ये तौहीद वाले लोग जब किसी मोहल्ले में होते थे, वहाँ अपनी मस्जिद बनाना चाहते थे, तो दूसरे लोग चूँकि ज़्यादा होते थे इसलिए वो मस्जिदें भी छीन लेते थे। इसलिए हमें जिस तरह हनफियत ये यानी रजिस्टर्ड है, इसलिए हमें भी अहले हदीस रजिस्टर्ड करवाना पड़ा ताकि हम मस्जिद बनाएं तो कोई दूसरा आदमी आकर अपनी कुव्वत के बलबूते पर आकर हमारे लोगों को मारे और मस्जिद को गिरा दें या उसको मस्जिद से निकाल दें। सिर्फ मस्जिदों के और अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने ये इख्तियार किया है और इसको रजिस्टर करवाया है। अब मस्जिद के बाहर जब तख्ती लगी हो कि ये अहले हदीस मस्जिद है, तो कोई पुलिस, कोई अफसर, कोई आदमी वो आकर हमें कुछ नहीं कहता कि मस्जिद अहले हदीस ये हमने बनाई है, इसकी तो ये जरूरत है। पुत्र बधेरियाँ लड़ाइयाँ लड़ियाँ सही। और दूसरी जो बात है कि ये जो फ़िरके बने हैं, ये तो शैतान का जोर है। जो चारे आइम्मा थे उन्होंने कहा भी था कि हमारे नाम पर फ़िरका ना बनाओ, चारों इमामों ने। ये 4वीं सदी के बाद जब लोगों में जहालत आम हो गई तो उन्होंने अपने उस असातिज़ा के नाम पर अलग अलग फ़िरके भी बनाए और अलग अलग मदारस के नाम पर भी उन्होंने फ़िरके बनाए। और बाकी जो इस्लाम है वो आपकी बात 100% सही है कि वो कुरान है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अगर कोई इसकी मुखालफत करता है वो गलती पर है, उसको समझाना चाहिए। अच्छा, उनका आखिरी सवाल है बस। अच्छा, एक सवाल था उस्ताद मोहतरम जी, कुछ लोग कहते हैं कि सलफ़ का फ़हम जो है ना ये बहुत अहम चीज़ है, इसके बगैर हमने नहीं हिलना। बल्कि वो यहाँ तक कह देते हैं कि अगर 1000 मुबय्यन आयात भी आ जाएं तो अगर उसका फ़हम उलट ले लिया ना हमारे सलफ़ ने, तो हमने वही सलफ़ का फ़हम लेना है, चाहे वो पुरानी आयात के ख़िलाफ़ हो जाए। ये जितने बैठे हैं इनको पता है कि सलफ़ क्या है? मुझे एक सवाल मेरे ज़हन में था, यानी ये जितने बैठे हैं इन बेचारों को नहीं पता कि सलफ़ क्या होता है। ये पता है कि कुरान और हदीस क्या है। जी साहब, इनको कुरान हदीस ही सुनाएं और ये सलफ़ वाली जो बात है ना, ये मुझसे करवाऊँ। हाँ ठीक ठीक दफ्तर में हदीस और हदीस क्या फर्क है? हदीस में हदीस और हदीस कुदसी। अच्छा, हदीस जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान या आपका अमल, इसको हदीस कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान या आपका अमल, इसको हदीस कहते हैं। और हदीस कुदसी वो होती है कि जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करें कि अल्लाह ताला ने ये कहा है, उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ करें, अपनी तरफ ना करें, तो उसको हदीस कुदसी कहते हैं। जिसको बयान करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का नाम लें कि अल्लाह ने कहा है, ये हदीस